باپ ایک ثمربار شجر سایہ دار کی مانند ہوتا ہے کہ جو زمانے کی سرد و گرم ہواؤں کو خود پر سہتا ہے، اولاد تک فقط پھل اور سائے کو پہنچاتا ہے۔ وہ ساجد جاوید ساجد نے کہا تھا، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے۔ حضرات، آپ کی مشاہدہ کے اندر بھی یہ بات آئی ہوگی کہ وہ بوڑھا باپ کے ضعف کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، گلاس اٹھا کر وہ پانی کو حلق تک نہیں پہنچا پاتا، کتنی دشواری کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر وہی باپ شاپر کے اندر سامان اٹھائے بازار کے اندر چیزیں بیچنے چلے جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنی اولاد کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرنا ہے، اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پیلا کرنا ہے۔ معراج فیض آبادی نے کہا تھا، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ حضرات، باپ کی جو قربانیاں ہیں، باپ کا جو احسار ہے، وہ ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر احساس کے اندر اپنی ہر کیفیت کو چھوڑ کر اولاد کے لیے آگ میں بھی کود جاتا ہے۔ وہ شکیل جمالی نے کہا تھا کہ میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ، میں نے ہاتھوں سے بجھائی ہے دہکتی ہوئی آگ، اپنے بچے کے کھلونے کو بچانے کے لیے۔ حضرات، والد کی جو محبت ہے، اس کا جو مقام ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی تعلق ہے، وہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ کوئی اپنی محبت کو، شفقت کو، عنایت کو، پیار کو، انس کو کسی بھی خوبصورت انداز میں بیان کرے، مگر جس خاموش انداز میں باپ کے چہرے کی جھریاں محبت کو بیان کرتی ہیں، کسی کے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ معراج فیض آبادی نے ہی کہا تھا، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ آج وقت ہے باپ کی قدر کریے، یہ خاندان کو جوڑ کر رکھنے والی بڑی باریک سی ڈور ہوا کرتی ہے۔ آلوک شریواستو نے کہا تھا، گھر کی بنیادیں دیواریں بامو در تھے بابو جی، گھر کی بنیادیں دیواریں بامو در تھے بابو جی، سب کو باندھ کے رکھنے والا خاص ہنر تھے بابو جی۔ مگر آج ہماری حالت نگفتہ بے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، بندہ دوستوں کے قریب ہوگا، اپنے باپ سے دور ہوگا۔ آج بہت سے نوجوان اپنی جوانی کے نشے اور ترنگ کے اندر اپنے والدین سے بے توجہی اور بے التفاتی کا سلوک کرتے ہیں۔ وہ خالد محمود نے کہا تھا، بچے میری انگلی تھامے دھیرے دھیرے چلتے تھے، بچے میری انگلی تھامے دھیرے دھیرے چلتے تھے، پھر وہ آگے دوڑ گئے، میں تنہا پیچھے چھوٹ گیا۔ آج وقت ہے، وقت کو سنبھالیے، غنیمت جانیے۔ حضور نے فرمایا تھا، بر آباءکم تبرکم ابناؤکم، کہ تم اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ یاد رکھیے، ماں جاتی ہے نا تو محبت کا سرچشمہ جاتا ہے، ماں جاتی ہے تو انسان اس گود سے محروم ہو جاتا ہے جہاں سر رکھ کے بلک بلک کر رو کر انسان اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ لیکن جس دن باپ مرتا ہے نا، انسان کا غرور اس دن مر جاتا ہے۔ جس دن باپ منو مٹی کے نیچے جاتا ہے، انسان کا فخر، انسان کا ناز منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے۔ جس دن باپ مرتا ہے، باپ کے ساتھ ہی وہ انداز، وہ چال، وہ چلن، وہ ڈھنگ، وہ نخرے، وہ لاڈ، وہ سب کا سب باپ کے ساتھ پیوند زمیں ہو جاتا ہے۔ باپ رونق گھر دی سر دا تاج ہندے، باپ دے نالی جگتے سونیا راج ہندے، باپ دے حوصلے فکراں تو آزاد کرن، موڈے تھپکی مار کے جگر فولاد کرن، دکھ تکلیفاں دا بس باپ علاج ہندے، ماڑی چنگی بھلے دی خاطر کردے نے، باپ دی جھڑکاں نالی وقت سنوردے نے، چانا پورے کوئی انہاں دے باج ہندے، باپ دے نالی جگتے سونیا راج ہندے، لاڈاں بھریاں اکھاں نال نہیں کوئی تکدا، نہ ہی سر تے شفقت والا ہاتھ رکھدا، باپ رونق گھر دی سر دا تاج ہندے، باپ دے نالی جگتے سونیا راج ہندے۔